بسم اللہ الرحمن الرحیم عن صہیب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذاک لأحد الا للمؤمن ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندے کا معاملہ بھی عجیب ہے، ہر معاملے اور ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اگر اسے خوشی اور راحت پہنچے تو وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور اگر اسے کوئی دکھ اور رنج پہنچتا ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے اور یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اس دنیا میں دکھ اور رنج بھی ہے اور آرام اور خوشی بھی ہے، مٹھاس بھی ہے اور تلخی بھی ہے، خوشگواری بھی ہے اور ناخوشگواری بھی ہے۔ مومن کا ایمان ہے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے اور اسی کے حکم اور فیصلے سے ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے بندوں کا یہ حال ہونا چاہیے کہ جب کوئی دکھ اور مصیبت پیش آئے تو مایوسی کا شکار ہونے یا غلط طریقے سے غم کا اظہار کرنے کے بجائے صبر سے کام لیں، اور اس یقین کو دل میں تازہ رکھیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور وہی دکھوں سے نجات دینے والا ہے۔ اسی طرح جب مومن خوشی اور شادمانی کے دور سے گزر رہا ہو تو اس کو اپنا کمال اور اپنی قوت بازو کا نتیجہ نہ سمجھیں، بلکہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، وہ کسی بھی وقت نعمت چھین بھی سکتا ہے، اس لیے نعمت ملنے پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسلامی ان ہدایات کا منطقی نتیجہ ایک طرف تو یہ نکلتا ہے کہ خوشی کی حالت میں بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے وابستہ رہتا ہے، اور دوسری طرف مصیبتوں اور ناکامیوں سے ہمت نہیں ہارتا ہے، شکست نہیں کھاتا ہے، مایوسی اور دل شکستگی سے اس کی عملی قوتوں پر برا اثر نہیں پڑتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن آدم، اگر تو نے ابتدا ہی سے صدمے کو، مصیبتوں کو برداشت کیا اور میری رضا اور خوشی اور مجھ سے ثواب کی نیت رکھی تو میں راضی نہیں ہوں گا کہ جنت سے کم اور اس کے سوا کوئی ثواب تجھے دیا جائے، یعنی میں تجھے جنت میں داخل کر کے رہوں گا، جنت عطا کروں گا اور جنت کی نعمتوں سے نوازوں گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ کسی جانی یا مالی مصیبت میں مبتلا ہو اور وہ کسی سے اس کا اظہار نہ کرے اور نہ لوگوں سے شکایت کرے تو اللہ کا ذمہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے بخش دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ نزا کے وقت آپ کی گود میں تھے، آخری سانسیں لے رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے ابن عوف، یہ رحمت کے آنسو ہے۔ اس کے بعد پھر آنسو جاری ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل غمگین ہے، اور ہم زبان سے کوئی بات نہیں کہتے مگر جس سے ہمارا رب راضی ہو۔
شیخ طریقت حضرت مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے اللہ تعالیٰ ان کی علم میں اور عمر میں برکت عطا فرمائے، ہم نے بارہا یہ واقعہ سنا کہ حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی 2 صاحبزادیوں کا کچھ ہی عرصے کے اندر انتقال ہو گیا۔ اس موقع پر حضرت شاہ صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو آپ نے عجیب جملہ فرمایا کہ بیٹیوں کا حق تو یہ ہے کہ آنکھ سے آنسو نکلے، اور رب کا حق یہ ہے کہ زبان سے کوئی شکوہ اور شکایت نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو رخساروں کو پیٹے، گریبان پھاڑے اور زمانہ جاہلیت کی طرح پکار کر روئے۔ لہذا موت وغیرہ کے موقع پر انسان کی آنکھوں سے آنسو کا نکل جانا یہ تو فطری تقاضا ہے، طبیعت کا تقاضا ہے، لیکن ایسے موقع پر صبر سے کام لینا چاہیے اور زبان سے کوئی شکایت کا لفظ نکالنا نہیں چاہیے۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ صدمہ اور غم ملنے پر صبر کرے، زبان پر شکوہ نہ لائے۔ فطرت انسانی میں جذبہ رحم کی بنا پر آنسو نکل آئے، یہ صبر کے منافی نہیں، لیکن غم کی حالت میں غم کا اظہار غم کے ایسے طریقے جو مومن کو شرعی حدود سے باہر لے جائیں کسی بھی طرح جائز نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صدمہ اور مصیبت سے، غم اور رنج سے محفوظ فرمائے، اور اگر اس کی مشیت سے یہ غم اور رنج پہنچ بھی جائے تو ہمیں صبر پر ثابت قدم رکھ کر شرعی حدود سے تجاوز کرنے سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔